تمام چیزیں اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بیماری ہو، صحت ہو، دنیا ہو، آفت ہو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور پیدا شدہ چیز پیدا کرنے والے کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج کا ہمارا عنوان انتہائی اہم ہے: حسن خاتمہ کی اہمیت اور حسن خاتمہ کے اسباب اور حسن خاتمہ کی علامات. یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں. انسان کا ایمان کے ساتھ مر جانا، دنیا سے چلے جانا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور انسان ایمان کے ساتھ کن اسباب کو اختیار کر کے دنیا سے جا سکتا ہے، اور کون سا انسان دنیا سے کامیاب بن کر گیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں. انسان کی زندگی کا دار و مدار اس کے اختتام پر ہے. جیسے ایک بچہ اسکول کے اندر پڑھتا ہے، سارا سال پڑھے اور امتحان کے اندر فیل ہو جائے تو اسے ناکام تصور کیا جاتا ہے. اور ایک بچہ سارا سال محنت نہ کرے، نہ پڑھے، لیکن امتحان کے اندر پاس ہو جائے تو اسے کامیاب تصور کیا جاتا ہے. یہ اصول ہے، اور یہی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ساری زندگی ہم کیا کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، موت کس حالت کے اندر آئی ہے یہ ضروری اور اہم ہے. بعض ایسے لوگ گزرے ہیں ساری زندگی کفر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، آپ علیہ السلام کے ساتھ بغض پر، لیکن مرنے سے کچھ گھنٹے کچھ دن قبل ایمان لے آئے، موت ایمان پر ہو گئی، کامیاب بن کے مر گئے. اور اگر ساری زندگی ایمان کے ساتھ گزاری ہو، نماز اور قرآن کے ساتھ گزاری ہو، مرنے سے قبل انسان کا ایمان سے محروم ہو جانا تمام زندگی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ہمارا خاتمہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ایک شخص ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. تو اچانک اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ راستے سے بھٹک کر دوزخیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے.
اور تم میں سے ایک شخص ساری زندگی برے اعمال کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز 1 بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ نیک کام شروع کر دیتا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس نے ساری زندگی برے عمل کیے ہیں، ساری زندگی اس نے گناہ کیے ہیں، مرنے سے قبل اب اس نے توبہ کی، عبادت شروع کر دی، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میری بقیہ زندگی 2 دن رہ گئی، اسے معلوم نہیں ہے کہ میری موجودہ زندگی 4 گھنٹے رہ گئی ہے، اس نے تو توبہ کی، گناہوں کو چھوڑ دیا، وہاں 2 دن کے بعد اس کی موت آئی اور وہ جنت کے اندر چلا گیا۔ اب موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ نہیں، اگر کسی کو معلوم ہو، شاید اس مجمع کے اندر کسی کو اپنی صحت پر، کسی کو اپنے پیسے پر، کسی کو اپنی طاقت پر، کسی کو اپنی جوانی پر غرور ہو اور وہ یہ کہہ سکے کہ میں 1 سال تک مزید زندہ رہوں گا۔ کوئی ہے جو ہم میں سے یہ کہہ سکے کہ میں مزید 1 سال تک زندہ رہوں گا، میں جوان ہوں، مجھے اپنی جوانی پر پورا بھروسہ ہے، میں صحت مند ہوں، مجھے بیماری نہیں آ سکتی، میں ابھی طاقت کے اندر ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، 1 سال تک کوئی ہو جسے یقین ہو کہ مجھے موت نہیں آئے؟ سال تو بڑی دور کی بات ہے، چلو مہینے والا ہی اگر کوئی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے کہ میں مہینے تک زندہ رہوں، ہفتے والا ہو، شاید 1 دن والا ہو۔ 1 دن کا تو میرے خیال ہے کہ ہمیں اپنی جوانی پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں طاقت کے اندر ہوں، جوان ہوں، کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند ہوں، کوئی ہو جو شام تک زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا۔ شام تک بھی نہیں، ہم گھنٹے تک بھی نہیں، 5 منٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتے، 5 منٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں مزید 5 منٹ تک زندہ رہوں گا۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ زندگی ہے جس کی خاطر ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کیا۔ تو ہماری زندگی کا خاتمہ ہر وقت خاتمہ ہی خاتمہ ہے۔ اگر ہم اس انتظار کے اندر بیٹھے رہیں کہ ابھی جوان ہوں، بڑھاپے کے اندر نیک اعمال شروع کر دوں گا، اختتام اچھا ہو جائے گا، ابھی صحت مند ہوں، مرض کے اندر برے نیک اعمال شروع کر دوں گا، خاتمہ اچھا ہو جائے گا، تو اگر تو کسی کو یقین ہے کہ میں مزید 4-5 سال زندہ رہوں گا، وہ تو کرتا رہے گناہوں کو، آخری وقت میں توبہ کر لے۔ کسی کو یقین ہو کہ سال تک زندہ رہوں گا، وہ کرتا رہے، یا کسی کو یقین ہو کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا، 1 دن تک، شام تک زندہ رہوں گا، وہ کرتا رہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں ہے کہ میں شام تک تو کیا گھنٹے تک بھی زندہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میری زندگی کا اختتام ہر وقت وہ خاتمہ ہی خاتمہ ہے۔ مجھے کسی بھی حالت کے اندر موت آ سکتی ہے، کسی بھی حالت کے اندر میں دنیا سے جا سکتا ہوں، اور وہ جو میری موجودہ حالت ہے، انسان اس پر غور کرے، اگر یہی میرا خاتمہ ہوا، اگر ہماری موجودہ حالت ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کی طرف ہے، اور یہی میرا خاتمہ ہوا تو میں تو کامیاب بن کے مر گیا، اور اگر یہی میری موجودہ حالت، یہ وہ بری حالت ہے اور یہی میری خاتمے کا وقت ہوا، میں تو ہمیشہ کے لیے ناکام بن کے مر گیا۔ زندگی کے اندر اعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، اعمال کو قبر میں ساتھ لے کے جانا سب سے بڑی بات ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تم اعمال کر کے آ جاؤ، فرمایا من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس نیکی لے کر آئے گا۔ نیکی کرنا بڑی آسان بات ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کتنی نیکیاں کر دیتے ہیں، آیا وہ نیکی میں نے محفوظ کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ آیا وہ نیکی میں ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ وہ نیکیاں جو میں نے کی تھی، میں نے اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں دوبارہ برباد تو نہیں کر دی؟ وہ نمازیں جو میں نے پڑھی تھی، ریا کی وجہ سے دوبارہ آگ تو نہیں لگا دی میں نے ان نمازوں کو؟ وہ جو حج اور جو عمرے میں نے کیے تھے، میرے اقوال سے کہیں میں نے اپنی عبادت پر پانی تو نہیں پھیر دیا؟ کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی میں نے، وہ بھلائی کرنے کے بعد کچھ الفاظ منہ سے نکالے، اس پر پانی تو نہیں پھیر دیا؟ ہم بڑے ایسے اعمال ہیں جو کرتے ہیں، لیکن بعد میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مرتے وقت ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تھوڑا بہت جو بچ جاتا ہے وہ بھی قیامت کے دن ہم سے چھین لیا جائے گا۔
کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے، بھائی نے بھائی کا حق کھایا ہے، بھائی نے بہن کا حق کھایا ہے، بھائی نے پڑوسی کا حق کھایا ہے، اور رشتہ داروں نے رشتہ داروں کا حق کھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، جو کچھ نیکیاں ساتھ لے کر جائیں گے وہ بھی ہم سے چھین لی جائیں گے، ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، میرے پاس نیکی لے کر آؤ، محفوظ طریقے سے لے کر آؤ تو اس ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان زندگی کے اندر کیا اعمال کرتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، یہ بے نمازی ہے، یہ چور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس چیز کا انسان کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اس چیز پر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں آخری وقت کس کا بہتر ہوتا ہے، جس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی وہ بے ایمان دنیا سے چلا جائے، اور جو ساری عمر گناہ کرتا رہا وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اور یقین جانیے کہ کئی ایسے جنازے ہیں جو ہم نے پڑھے ہوں گے، جو نمازی بھی تھا، جس نے داڑھی بھی رکھی تھی، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا، اور ہم نے مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، لیکن وہ بے ایمان دنیا سے گیا ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ جو خاتمے کا وقت ہے یہ اس قدر تکلیف والا وقت ہے، اس قدر شدت والا وقت ہے، اللہ کی قسم کے بڑے بڑے ایمان والوں کو ایمان سے محروم ہو جانا یقین۔ ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ جب فرشتہ آتا ہے اور اس سے روح قبض کرتے ہیں تو روح جب جسم سے نکالی جاتی ہے انسان کو اس قدر اذیت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو فرشتے روح کو نکال رہے ہیں، عزرائیل کھڑا ہے، مزید فرشتے کھڑے ہیں، گنہگار ہے انسان، اور وہ چند سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، انسان کو دنیا کے بارے میں سوچے اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک طرف فرشتے ہیں اس کی روح نکال رہے ہیں، اور روح اس قدر تکلیف سے نکالی جاتی ہے، فرمایا جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑیوں پر پھینک دیا جائے اور اس سے آپ کھینچنے کی کوشش کریں تو وہ صحیح سلامت واپس نہیں آتا، بلکہ ریشہ ریشہ ہو کر انسان کے ہاتھ آتا ہے، یا گیلی اون کو کسی کانٹے دار چیز پر پھینک دیا جائے تو وہ بھی تارا تارا ریشہ ریشہ ہو کر انسان کے پاس واپس لوٹتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے جو جسم کے اندر جو رگیں ہیں، جو مسل ہیں، وہ اسی طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے پھٹ پھٹ جاتے ہیں جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے، یہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس وقت شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے موت تک کی زندگی دے دے، قیامت تک زندگی دے دے، اللہ نے کہا زندگی عطا کر دی، پھر فرمایا کہ میں مرنے تک تیری جو مخلوق ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، ان کی جان نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ دنیا سے نہ چلے جائیں۔ اللہ نے کہا پھر جا، میرا بھی وعدہ ہے جب تک وہ نہ مر جائیں، جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو شیطان نے جب یہ سنا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پھر اس نے کہا، اس نے دوسرا وعدہ کیا کہ گناہ جب وہ کریں گے تو گناہوں پر توبہ کریں گے، میں ان کو ایسے گناہوں میں مشغول کروں گا کہ جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو اس پر توبہ کہاں سے کریں گے؟ اور آج دیکھا جائے تو بڑے ایسے گناہ ہیں، اگر کسی کو کہا جائے بھائی یہ گناہ ہے، آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا خبر، اپنے کام سے کام رکھو۔ مثال کے طور پہ یہ جو پونچے ہیں، اس کو پاجامہ ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ حصہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ آج کا ہمارا نوجوان پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، عورت اوپر رکھتی ہے، حالانکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ نیچے رکھے، مرد اوپر رکھے۔ لیکن اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی ایسا کرنا گناہ ہے، آگے سے آپ کو جواب ملے گا تجھے کیا پتہ، اپنے کام سے کام رکھ۔ کیوں کہ وہ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ جب گناہ نہیں سمجھے گا تو اس پر توبہ کہاں سے کرے گا؟ جس کام پر توبہ نہیں کرے گا تو وہ تو بغیر توبہ کے دنیا سے چلا۔ تو فرمایا کہ شیطان پاس آتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ میں تجھے اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہوں، اللہ کی توحید سے انکار کر دے، تجھے اس اذیت سے، تجھے تیری اس اذیت سے تیری جان چھڑا دو۔ انسان بڑا کمزور ہے، بڑا بے بس ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر مشاہدہ کیا ہوگا
ہم چھوٹی چھوٹی لالچ اور غرض کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اولاد نہیں ہو رہی، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور طرف ہمارا دھیان اور ہماری توجہ اور ہمارا عقیدہ چلا جاتا ہے۔ انسان پر مصائب آ جائیں، وہ اللہ کے دھر کو چھوڑ کر کسی اور دھر پہ چلا جاتا ہے۔ انسان کے گھر کوئی غم اور کوئی پریشانی آ جائے تو وہ اللہ کے دھر کو چھوڑ کر کسی اور دھر پہ چلا جاتا ہے۔ دنیا کی ہلکی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا، ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ جب موت کی تکلیف اس پر آئے گی تو کیا گمان ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سودا نہ کر بیٹھے۔ تو ایسی نازک حالت ہوتی ہے، بڑے بڑے ایمان والوں کا ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، انسان سودا کر بیٹھتا ہے۔ ادھر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہوں، مجھے تکلیف سے نجات دے، میری جان چھڑا، ادھر یہ الفاظ نکلتے ہیں، ادھر فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں۔ ساری زندگی عبادت کرنے والا بے ایمان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خاتمے کا بڑا اہم کردار ہے، اللہ سے ہر وقت دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ خاتمہ بالایمان نصیب ہو گیا تو آخرت میں اگر اللہ نے سزا مقرر بھی کر دی تو یہ امید تو ہے کہ ایک نہ ایک دن جنت کے اندر چلے جائیں گے، اور اگر خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہوا، ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاری ہو، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے گا۔ تو انسان آخری وقت کے اندر ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، کیوں؟ موت کی شدت اس قدر سخت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو مرے ہوئے ہوں، جلدی مرے ہوئے آپ ان کو زندہ کرتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ مرے ہی نہ ہو، ایسا کریں کہ کسی پرانی قبر پر جا کر کسی پرانے مردہ کو زندہ کریں تو ہم مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، سام بن نوح کے قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا قم بإذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ زندہ ہوئے تو ان کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے، تو فرمایا کہ تمہارے وقت میں تو بڑھاپا نہیں تھا، یہ تمہارے بال کیسے سفید ہو گئے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ سچ کہہ رہے ہیں، بڑھاپا نہیں تھا۔ جب آپ نے آواز دی کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مجھے اس قدر خوف ہوا کہ شاید قیامت برپا ہو چکی ہے، اس ڈر اور خوف اور ہیبت کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا مرے ہوئے؟ کہا مجھے 4000 سال گزر گئے ہیں مرے ہوئے۔ تو کیسے پایا؟ فرمایا کہ ابھی تک موت کے وقت کی جو شدت اور تکلیف تھی، ابھی تک میں اس کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس پر واپسی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، دنیا کی زندگی، تو وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو موت کے وقت ہوتی ہے واپسی آنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آزمانے کے لیے انسان کو دوبارہ کی زندگی اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو وہ جو موت کے وقت اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، جب وہ تکلیف اس کو یاد آتی ہے کہ دوبارہ پھر مرنا پڑے گا، پھر اتنی تکلیف ہوگی، وہ اس زندگی سے انکار کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ صرف شہید ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کی دوبارہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر چلے جائیں، کیونکہ شہید جب مرتا ہے اس کو موت کی تکلیف محسوس نہیں۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب ساری دنیا سے وہ روح قبض کر لے گا، یہاں تک کہ جبریل امین، میکائیل، اسرافیل تک مر جائیں گے، قیامت کے دن ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، ایک اسرائیل باقی رہے گا۔ اللہ پوچھیں گے اسرائیل کون باقی؟ کہے گا اے اللہ اوپر آپ باقی، نیچے آپ کا غلام باقی۔ اللہ کہیں گے میں نے کہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسرائیل تو بھی مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی روح خود قبض کرے گا، جنت اور جہنم کے درمیان میں آ کر اپنی روح کو اپنی جسم سے نکالے گا، اور جب وہ جسم سے روح کو نکالے گا اس کو جو تکلیف ہوگی، فرمایا کہ وہ ایسے چیخ و پکار کرے گا، فرمایا کہ اگر ساری مخلوق زندہ ہوتی تو اس کی چیخ و پکار کو سن کر دوبارہ مر جاتا۔ وہ اس قدر تکلیف محسوس کرے گا اور کہے گا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت مومن کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں مزید نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں کے ساتھ۔ تو مرتے وقت انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ مرتے وقت بڑے بڑے لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن میرے پاس نیکی لے کر آئے گا، نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، نیکی کو ساتھ قبر لے کر جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو خاتمے کی اہمیت ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو خاتمے کی اہمیت تھی،
اب خاتمے کے اسباب کیا ہیں؟ کون سے ایسے اسباب ہیں اگر ان کو اختیار کیا جائے تو یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے ایمان کامل۔ انسان کا ایمان، انسان صحیح عقیدے والا ہو، اس کے پاس باقی اعمال عبادتیں اگرچہ کم ہیں، یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، انسان کامل ایمان والا نہ ہو، نمازیں چاہے جتنی ہوں، قرآن کی تلاوت چاہے جتنی ہو، روزے زکوٰۃ چاہے جتنے ہوں، اس شخص کے متعلق ڈر ہے کہ کہیں یہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم نہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی ابن عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق دخل اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ فرمایا کہ ایک شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بندے ہیں، وعیسی بن عبد اللہ، اور عیسیٰ بن عبد اللہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور ان کا کلمہ ہے، اور وہ جو انہوں نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، اور روح ہے جو حضرت مریم کی طرف بھیجی گئی، اور فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ فرمایا ادخلہ اللہ الجنت، اللہ ایسے شخص کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں، علی ما کان من العمل، اگرچہ وہ جو بھی عمل کرتا رہا۔ ایمان ٹھیک ہو، عقیدہ درست ہو کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ یقین ہو کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے بندے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے بندے ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو ضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اگرچہ وہ دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتا رہا۔ اسی طرح عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ تو سب سے پہلا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، اس کا جو سبب ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، صحیح عقیدہ ہونا ہے، ایمان کامل ہونا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے وہ ذکر الہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلمہ ہوا، وہ آخری کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ کیسا ہوگا؟ ساری زندگی اگر ہم جھوٹ بولتے رہے، ساری زندگی ہم گالیاں دیتے رہے، ساری زندگی جو ہے وہ ہم برے اعمال کرتے رہیں، ساری زندگی ذکر سے محروم رہے، کبھی اس زبان پر ذکر اور لا الہ الا اللہ کے ورد کو جاری نہیں کیا، تو موت کے وقت بھی یہ جاری نہیں کیا۔ جو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہو، جو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت کے اندر ضرور داخل۔ تیسرا جو سبب ہے وہ فرمایا کہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان کو اپنائیں، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں۔ جن کاموں سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے رک جانا، اللہ کے خوف سے ان سے دور رہنا، یہ تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو یہاں تک کہ مسلمان بنو۔ کہ جو شخص اللہ کے خوف سے ڈرے گا اللہ اس کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، کہ ہمارے پاس جو جنت ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے ان کے ایسے وارث بنا دیے ہیں جو متقی ہیں، کہ متقی جو لوگ ہیں ہم نے ہمارے پاس جو جنت ہے ہم نے انہیں وارث بنا دیا۔
دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ اللہ کے سامنے ڈر گیا کھڑے ہونے سے، گناہ کا موقع آیا اور یہ رک گیا، پیچھے ہٹ گیا اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرے یہ اعمال جو میں دنیا کے اندر کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہر ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، تمام کی تمام ویڈیو بن رہی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں کل پیش ہوں گی، اور اللہ نے اگر میری یہ ویڈیو جو میں نے زندگی کے اندر بنائی ہے، جسے میں نے بہنوں سے چھپایا، ماں سے چھپایا، مقتدیوں سے چھپایا، پیر سے چھپایا، رشتہ داروں سے چھپایا، بیٹی نے باپ سے چھپایا، باپ نے بیٹوں سے چھپایا، یہ ساری جس کی اپنی زندگی کے اندر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی کے دو رخ ہوا کرتے ہیں، ایک وہ رخ ہوتا ہے جو ہم مجمع میں لوگوں کے ساتھ اپناتے ہیں، ایک اور دوسرا وہ رخ ہے جو ہم تنہائی کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو مجمع کے اندر تو ہر شخص کا رخ بڑا چینج ہوتا ہے، اصل وہ رخ ہے جسے تنہائی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ بڑے ایسے کام ہیں جو ہم تنہائی کے اندر کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ مجمع کے اندر سامنے آئے۔ تو اگر اللہ نے قیامت کے دن ہمارے وہ تنہائیوں کے اعمال جو ہم نے ماں سے چھپائے تھے، بہنوں سے چھپائے تھے، بیٹوں سے چھپائے تھے، بیٹی نے باپ سے چھپائے تھے، مقتدی نے امام سے چھپائے تھے، امام نے مقتدیوں سے چھپائے تھے، اور پیر نے مریدوں سے چھپائے تھے، اگر اللہ نے قیامت کے دن وہ اکٹھے کر لیے اور ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ آپشن دے دیا کہ میرے بندے تو جو لوگ تیری دنیا کے اندر بڑی عزت کیا کرتے تھے، تجھے بڑا معزز سمجھتے تھے، آج میں تیرے یہ اعمال ان کے سامنے ظاہر کر دوں، ایک یہ آپشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اعمال چھپا لو تو خود جہنم کے اندر چلا جا۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہمارے کرتوتے ہیں، ہم یہی کہیں گے اللہ ہمارے اعمال پہ پردہ ڈال دے، ہم خود جہنم کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں، کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو معلوم ہو، اور اگر وہی اعمال قیامت کے دن جناب محمد الرسول اللہ سے لے کر اور تمام انسانیت قیامت تک، والد ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، عزت کرنے والے لوگ ہیں، وہ مجمع ایک کھڑا ہے اور ان کے سامنے اگر آپ کے اعمال کو کھول دیا جائے تو وہ سب سے بڑی رسوائی ہے، سب سے بڑی رسوائی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس رسوائی سے، اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو دنیا کے اندر گناہ کا موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، صرف اس وجہ سے گناہ سے پیچھے ہٹ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کے لیے ٹھکانہ بن گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العزت قرآن کے اندر خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ وعدہ کو پورے کرنے والا، سچوں کا سچا، وہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے۔ زندگی کے اندر کوئی ایک موقع ایسا اپنے پاس رکھ لو کہ اگر کبھی کوئی موقع آئے، گناہ کا موقع بھی ہے، گناہ میسر بھی ہے، آسان بھی ہے، سہولت بھی ہے، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کل کو کھڑا ہونا ہے، پیش ہونا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ عمل بھی ہم پیش کر دیں گے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ چوتھا جو سبب ہے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا، وہ سچائی ہے۔ فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن ایسا دن ہے کہ اس دن لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور دنیا کے اندر بھی یہ سچ ہمیں نفع دیتا ہے۔ آج ہم معمولی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں، چیز نہیں بک رہی، قسم کھا کر جھوٹ بیچ دیا، رشتہ داری کرنے گئے ہیں تو جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ داری کی جا رہی ہے، جو باتیں چھپانے کی ہوتی ہیں، وہ جو باتیں بتانے کی ہوتی ہیں انہیں چھپایا جاتا ہے، جو نہیں بتانے کی ہوتی انہیں بتایا جاتا ہے، چیزیں جھوٹ بول کر جو ہے وہ فروخت کی جاتی ہیں، قسمیں کھا کر فروخت کی جاتی ہیں، وہ چیزیں تو فروخت ہو جاتی ہیں، اس میں سے اللہ برکت ختم فرما دے۔ تو چوتھا جو سبب ہے، فرمایا کہ سچائی ہے، جو شخص دنیا کے اندر سچ بولنے کا عادی ہوگا اسے موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے۔ پانچواں جو سبب ہے وہ ہے موت کی یاد، کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ آج ہم موت کو یاد کرتے ہیں، ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، ہم موت کو یاد نہیں کر سکتے۔ یقین مانیے کہ مجمع کے اندر اگر آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ شروع کر دیں تو وہ لوگ آپ کو چپ کروا دیتے ہیں،
کیونکہ جب موت کی تیاری ہی نہیں کی، قبر کو ویران رکھا ہوا ہے، قبر کو جو ہے وہ ہم نے بالکل ویران کیا ہوا ہے، دنیا کے گھر کو آباد کیا ہوا ہے، تو انسان کی فطرت ہے ویرانے سے، آبادی سے ویرانے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ویرانے سے آبادی کی طرف اس کے جی جایا کرتا ہے۔ جب ہم نے دنیا کی زندگی اس کے گھر کو آباد کیا تو یہاں رہنے کو دل کرتا ہے، قبر کی زندگی ویران پڑی ہوئی ہے، وہاں جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کیوں؟ وہاں سے وحشت محسوس ہوئی، خوف محسوس ہوتا ہے، قبرستان پر گزرنے سے ہمیں خوف اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ قبرستان تو ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو جانا چاہیے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسا رہ جیسا کہ ایک اجنبی یا مسافر رہا کرتا ہے۔ کوئی اجنبی یا مسافر کسی دوسرے شہر چلا جائے تو وہ تھوڑی دیر رکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام پکڑتا ہے، کمرہ بھی لینا ہو رینٹ پہ تو چند دنوں کے لیے لیتا ہے، ہمیشہ کا بندوبست نہیں کرتا، اسے معلوم ہے میرا گھر یہاں نہیں ہے، میں نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری انہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، فرماتے ہیں جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کیا کر، اور اپنی صحت میں سے اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جان لے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لے، کہ آج صحت ہے یہ غنیمت ہے، ایسا نہ ہو کل کو تو بستر پہ پڑ جائے تو تیرا دل چاہے گا میں مسجد جاؤں، نماز پڑھوں جماعت کے ساتھ، تیرے اندر ہمت نہیں ہوگی، تو فالج کا مریض بن کر پڑا ہوگا، تو کینسر کا مریض بن کر پڑا ہوگا، تو چارپائی سے اترنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، تیرا بڑا دل چاہے گا میں مسجد جاؤں عبادت کروں، تو محروم ہو جائے گا، اور آج تیرے پاس زندگی ہے، مرتے وقت ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائے گا، موت سے قبل زندگی کو غنیمت جائے۔ تو موت کی جو یاد ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی انسان کو، جب انسان موت کو بار بار یاد کرتا ہے اللہ ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ ایک اشعار ہے یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں یا صاحبی، اے میرے دوست، لا تغترر بتنعم، دنیا کی نعمتوں سے غرور اور دنیا کی نعمتوں سے جو ہے وہ تکبر اور غرور کے اندر نہ پڑنا۔ فالعمر ينفد والنعيم يزول، دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اور عمر زائل ہونے والی ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب تو کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہا ہو، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، تو یہ سوچ لیا کر کہ ایک دن مجھے بھی لوگ یوں ہی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج تو آ کر مسجد کے اندر اعلان سنتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کی قسم یہی اعلان کل کو ہمارے لیے بھی ہونا ہے کہ فلاں بن فلاں دنیا سے چلا گیا ہے، فلاں ٹائم اس کا جنازہ ہوگا، تو یہ اعلان ہم سب کے لیے ہونا ہے، ہم سب کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، اسی لیے ہم دوسروں کی میتوں سے عبرت پکڑیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اور فرمایا کہ چھٹا جو سبب ہے وہ استقامت ہے، دین کے ساتھ ہم مضبوطی کے ساتھ رہیں، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جس نے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا وہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ تو استقامت جیسے بھی حالات آ جائیں، برے ہو اچھے ہوں، غمی کے ہو خوشی کے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے حالات میں تو اللہ کو یاد کریں، برے حالات میں اللہ کو چھوڑ دیں، خوشی میں تو یاد کریں غمی میں اللہ کو چھوڑ دیں، غمی میں تو یاد کریں خوشی میں اللہ کو چھوڑ دیں، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ تو استقامت ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا ایک سبب ہے۔ ساتواں جو سبب ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ، ہم گناہوں سے توبہ کریں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ گناہوں کے اندر 10 عیب ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے اندر 10 عیب پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا، انسان اس ذات کو ناراض کرتا ہے، اس پروردگار کو ناراض کرتا ہے جو ہر وقت اس پر قدرت جس کو حاصل ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں ایسی ذات کو ناراض کر دیتے ہیں کہ جس کی قدرت ہر وقت ہم پر حاصل ہے، کبھی بھی ہمیں اٹھا کر پٹک سکتی ہے، کسی بھی گناہ کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ ہلاک کر سکتی ہے۔ اتنی طاقت والی ذات کو ہم للکار کر ناراض کر رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ کا پہلا سبب ہے، پہلا عیب ہے۔ دوسرا، جب انسان گناہ کرتا ہے، دوسرا اس گناہ کے اندر عیب یہ ہے کہ ہم اس لعین کو خوش کرتے ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔
ایک طرف مولا کو ناراض کر دیا، دوسری طرف ہمارے اس گناہ کی وجہ سے وہ لعین خوش ہوا جسے شیطان کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تیسرا، ہم اس مقام سے دور ہٹ جاتے ہیں جسے جنت کہا جاتا ہے، جو سب سے بہترین مقام ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اسے بہشت سے دور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ رہنے کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ اس مقام کے قریب کر دیا جاتا ہے جسے دوزخ کہا جاتا ہے، وہ سب سے بری ترین جگہ ہے۔ پانچواں یہ سبب ہے، یہ عیب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ چھٹا عیب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اپنے نفس کو ناپاک کر دیتا ہے، حالانکہ انسان کو اللہ رب العزت نے پاک پیدا فرمایا۔ ساتواں عیب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بدولت اپنے محافظ جو ملائکہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو غمگین کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ انسان کے ساتھ اللہ نے محافظ ملائکہ کو مقرر کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے اگر یہ تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو یہ دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے، جو درندے ہیں، یہ تمہیں چیر پاڑ کر ختم کر دیتے۔ یہ ملائکہ ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں، ان کے خوف کی وجہ سے وہ چیزیں تمہاری قریب نہیں آتی۔ اور آٹھواں عیب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے روزہ اطہر کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کو غمگین کرتا ہے۔ گناہ یہاں کر رہا ہوتا ہے، دکھ وہاں محمد الرسول اللہ کو پہنچ رہا ہے۔ نوواں عیب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اپنے اوپر دن اور رات کو گواہ بناتا ہے، شاہد بناتا ہے، اور انہیں تکلیف اور غمگین کرتا ہے۔ 10واں عیب یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ تمام انسانیت کے ساتھ اور تمام مخلوق کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ انسانیت کے ساتھ کیسی خیانت ہے کہ یہ انسان کسی کے لیے گواہ کے طور پر بننے کے لائق اور قابل تھا، لیکن جیسے ہی اس نے گناہ کیا، گناہ کی وجہ سے یہ گواہی سے ختم، اس کے بعد جو گواہی کی جو طاقت تھی وہ محروم ہو گیا، اور کسی کا حق اس کی وجہ سے باطل ہو گیا۔ اور تمام مخلوق کے ساتھ کس قدر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ کی وجہ سے بارشوں کو کم کر دیتے ہیں، اس کا نقصان دوسری مخلوق کو بھی ہوتا ہے۔ تو گناہوں کے جو ہے وہ انسان گناہوں سے حفاظت، گناہوں پر توبہ اور گناہوں پر استغفار ہو۔ یہ گناہ سے انسان جب توبہ کرتا ہے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ اس کو مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم نہیں فرمائے۔ اور آخری جو ہے وہ کون ایسے لوگ ہیں، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون لوگ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں؟ ان کی چند علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا بوقت موت جس کو کلمہ نصیب ہو گیا، وہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی موت عطا فرمائی۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، فرماتے ہیں جس کو مرتے وقت یہ کلمہ نصیب ہو گیا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ دوسرا فرماتے ہیں موت کے وقت جس کے پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ بھی مومن کے لیے ایک خوشخبری ہے، کامیابی ہے کہ اللہ نے اس کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما دی۔ سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن نسائی کی ہے، فرماتے ہیں المؤمن یموت بعرق الجبین، کہ مومن کو جب مرتا ہے اس کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ تو جس کے پیشانی پر پسینہ آ جائے اور ایمان والا ہو تو یہ علامت ہے کہ یہ شخص دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ تیسری علامت یہ فرمایا کہ جمعے کے دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر، کہ جو کوئی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اسے اللہ رب العزت قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو یہ بھی مسلمان کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک علامت ہے کہ یہ انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ جس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو موت آ جائے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور چوتھی جو علامت ہے جو میدان جہاد کے اندر مارا جائے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو میدان جہاد کے اندر مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے، اللہ ان کو روزی روٹی کھلاتا ہے۔ پانچویں علامت کہ جو طاعون کی بیماری کے اندر مارا جائے وہ شخص بھی کامیاب بن کے مرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ طاعون سے مرنے والے کو بھی اللہ شہادت نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو انسان پیٹ کے مرض سے مرا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی البطن فہو شہید، جس شخص پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید مرا۔ تو
تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو انسان اس حالت کے دنیا سے چلا جائے، ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب بن کر دنیا سے لے کر گئے ہیں اور یہ کامیاب بن کر مرا ہے۔ اور فرمایا ساتویں علامت یہ ہے کہ جو انسان ڈوب کر مر جائے یا گر کر مر جائے، فرماتے ہیں الشہداء خمسۃ المطعون والمبتون والغرق وصاحب الحدم والشہید فی سبیل اللہ۔ فرمایا کہ وہ شہید جو طاعون سے مرا ہو، جو ڈوب کر مرا ہو، اور جو گرتی ہوئی عمارت کے نیچے دب کر مر جائے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، یہ سب کے سب شہادت کے مرتبے پر فائز ہو۔ تو یہ بھی ایک نیک موت کی علامت ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو زچگی کے وقت فوت ہو جائے، ولد بچے کی ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد اس کو موت آ جائے، وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا اتدرون من شہداء امتی، اے عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہداء کتنے ہیں، کون ہے؟ فرمایا قتل المسلم شہادۃ، مسلمان کا مر جانا جہاد کے اندر یہ شہادت ہے۔ فرمایا ایسے تو پھر ان شہداء من اذا لقلیل قتل المسلم شہادۃ والطاعون شہادۃ والمرأة یقتلها ولدها جمعا۔ فرمایا ایسے تو میرے امت کے شہداء بڑے کم ہو جائیں گے، اگر صرف میدان جہاد کے اندر مر جانا ہی شہادت ہے پھر تو بڑے کم ہوں گے۔ فرمایا طاعون سے مرنے والا بھی شہید ہے، اسی طرح غرق ہونے والا بھی شہید ہے، اور وہ عورت جو ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد مر جائے وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ جل کر مرنے والا بھی شہید ہے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سل کی بیماری سے مرنے والا بھی شہید ہے۔ سل کون سی بیماری ہے؟ عربی میں داء السبیل کہا جاتا ہے، جدید نام اس کا ٹی بی ہے۔ تو اس بیماری سے مر جائے، اللہ کے نبی نے تب بتا دیا تھا کہ وہ مرنے والا وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں سواری سے گرنے والا بھی شہید ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر جس کو موت آ جائے وہ بھی کامیاب بن کے مرا۔ میرے نبی نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فانی شفع من يموت بها۔ فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو کہ مدینہ منورہ کے اندر مر جائے، اس کو چاہیے کہ وہ وہیں پہ مر جائے، کیونکہ جو مدینہ کے اندر مرے گا میں محمد رسول اللہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آخری فرمایا کہ جو شخص شہادت کی کثرت کے ساتھ دعا کرتا رہا ہو، اگرچہ وہ کسی اور بیماری سے مر جائے، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی شہادت کے مرتبے سے نوازے۔ ہم شہادت کی موت تو نہیں ہے، لیکن شہادت کی کثرت کے ساتھ دعا۔ اور آخری فرمایا کہ جو انسان مر جائے اور جو چند لوگ اس کے ایمان کی گواہی دے دیں، اس میت کی تعریف کر دیں کہ یہ انسان بڑا نیک بن کر دنیا سے گیا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے بول پر اس شخص کا فیصلہ کر دیتا ہوں، کہ جیسے تم لوگوں کا گمان ہوگا میں اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کر دوں گا۔ 40 لوگ اگر اس کے ایمان کی گواہی دے دیں تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم نہ فرمائے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آتے ہوئے پھر آتا ہے، پھر گلے لگ کے پھر رخصت کیا جاتا ہے۔